الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ آج کا موضوع ہے تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر دعا کیسے کریں۔ ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس لیے دعا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ ختم قرآن دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو اس طرح ہوتا ہے کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کریں اور پھر قرآن کریم کی تکمیل ہو، اور ایک ختم قرآن تراویح میں ہوتا ہے کہ حافظ قرآن کریم سناتا ہے اور اس کے پیچھے مقتدی حضرات قرآن کریم سنتے ہیں۔ اور جس طرح تراویح کا پڑھنا پورے رمضان 20 رکعت تراویح کا پڑھنا پورے رمضان ایک سنت ہے، اسی طرح تراویح میں قرآن کریم کی تکمیل کرنا، ختم قرآن کرنا بھی سنت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ختم قرآن یہ تابع ہے تراویح کے، تو تراویح کا پڑھنا پورے رمضان یہ ایک مستقل سنت ہے، اور اس میں قرآن کریم کو ختم کرنا، مکمل سننا یا سنانا یہ ایک مستقل سنت ہے۔ جو پڑھ کر مکمل کرے تراویح میں اس نے بھی قرآن کی تکمیل کی، اور جس نے قرآن کریم سن لیا مکمل تراویح کے اندر اس نے بھی قرآن کریم کی تکمیل کی۔ تو سننے والا بھی قرآن کریم ختم کرتا ہے اور پڑھنے والا بھی قرآن کریم ختم کرتا ہے، دونوں کے لیے فضیلت ہے۔ تو ختم قرآن کے موقع پر دعا کیسے کرنی چاہیے؟ جب تراویح میں قرآن کریم کی تکمیل ہوتی ہے تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں دعا کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بڑے عالم کو بلایا جاتا ہے، کسی بزرگ کو بلایا جاتا ہے، کسی صاحب علم کو بلایا جاتا ہے، یا وہ تشریف لاتے ہیں اور ختم قرآن کے بعد وہ دعا کراتے ہیں، اور ایک لمبی دعا ہوتی ہے، خوب رویا جاتا ہے، گڑ گڑایا جاتا ہے، لوگوں کے آنسو خوب نکلتے ہیں اور لوگ خوب دعائیں کرتے ہیں۔ اور بعض جگہوں پر تو مسجد کے جو اسپیکر ہوتے ہیں باہر کے، جن میں اذان دی جاتی ہے، ان کو بھی کھول دیا جاتا ہے اور سارے محلے والے اس دعا کو سنتے ہیں، اور پھر کئی کئی دنوں تک اس دعا کا چرچا ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے کہ ایسی ایسی دعا ہوئی، سب لوگ رونے لگے، بعض ان میں بے ہوش ہو گئے۔ کیا اس طرح دعا کرنی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب تراویح پڑھیں اور قرآن کریم کی تکمیل کریں تو دعا انفرادی ہونی چاہیے یا اجتماعی ہونی چاہیے؟ تو ایک بات سمجھ لیں کہ دعا آہستہ کرنا افضل ہے، ہلکے ہلکے کرنا افضل ہے، اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر آیت ہے 8ویں پارے کے اندر، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو یعنی دعا کرو تضرع کے ساتھ، چپکے چپکے۔ اور سورہ مریم کے شروع میں ہے اذ نادى ربه نداء خفیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا چپکے چپکے، خفیہ، ہلکے ہلکے۔ تو اسی لیے دعا کا آہستہ مانگنا افضل ہے، زور سے مانگنا افضل نہیں ہے۔
اور دعا آہستہ کب ہوگی؟ جب کہ آدمی تنہا تنہا دعا کرے، انفرادی دعا کرے۔ جب اجتماعی دعا کرائی جائے گی تو ایک شخص زور سے دعا کرائے گا اور سامعین و حاضرین اس پر آمین کہیں گے۔ اجتماعی دعا کا جو اصل مصداق ہے وہ یہی ہے کہ ایک شخص زور سے دعا کرائے اور سامعین سب کے سب آمین کہیں، یہ اصل اجتماعی دعا ہے۔ باقی ہر آدمی اپنی اپنی انفرادی دعا کرے اور دیکھنے والے کو یہ لگے کہ اجتماعی دعا ہو رہی ہے، یہ حقیقتاً اجتماعی نہیں ہے، صورتاً اجتماعی ہے۔ تو چونکہ فرض نماز کے بعد بھی جو دعا ہوتی ہے وہ انفرادی ہونی چاہیے، اجتماعی نہیں ہونی چاہیے۔ اور انفرادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی دعا کرے، امام صاحب اپنی دعا کرے اور مقتدی حضرات اپنی اپنی دعا کریں۔ دیکھنے میں اگرچہ یہ لگ رہا ہو کہ سب لوگ ایک ساتھ دعا کر رہے ہیں، اجتماعیت کی شکل نظر آ رہی ہو، لیکن یہ اجتماعی دعا نہیں ہے، یہ انفرادی دعا ہے، اس لیے کہ ہر شخص اپنی اپنی دعا کر رہا ہے۔ تو سر یعنی آہستہ دعا جبھی ہوگی جب کہ آدمی انفرادی دعا کرے، اور جہر جب ہوگا جب آدمی اجتماعی دعا کرے۔ تو دعا کے بارے میں مطلقاً یہ بات ہے کہ وہ سرن کرنا افضل ہے، آہستہ کرنا افضل ہے، چاہے وہ فرض نماز کے بعد کی دعا ہو، چاہے وہ دینی مجالس کے بعد کی دعا ہو، چاہے وہ تراویح کے ختم پر دعا ہو، چاہے کسی بھی موقع پر ہو۔ دعا میں اصل اخفا ہے، تمام کتابوں کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اس لیے آہستہ دعا کرنا افضل ہے۔ لہٰذا تراویح کی جب 20 رکعت مکمل ہو جائے اور اس کے بعد جو دعا کرتے ہیں وہ بھی آہستہ کرنی چاہیے، انفرادی طور پر کرنی چاہیے، الگ الگ کرنی چاہیے۔ لیکن کبھی کبھار اگر اجتماعی دعا کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو ضروری نہ سمجھیں۔ اگر کبھی کبھی اجتماعی دعا کریں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اجتماعی دعا کو آپ ضروری نہیں سمجھتے، اور اگر ہمیشہ اجتماعی دعا کریں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اجتماعی دعا کو ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو زیادہ افضل سمجھتے ہیں۔ تو تراویح روزانہ 20 رکعت پڑھتے ہیں، روزانہ آپ 20 رکعت کے بعد دعا کرتے ہیں تو روزانہ آہستہ دعا کرنی چاہیے، انفرادی دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح جس دن تراویح میں قرآن کریم کی تکمیل ہو اس دن بھی دعا آہستہ کرنا افضل ہے، الگ الگ کرنا افضل ہے۔ لیکن کسی سال کبھی کبھار اگر زور سے دعا کر لیں، اجتماعی دعا کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بس اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ دعا ہمیشہ نہیں ہونی چاہیے اجتماعی، اور اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اگر اجتماعی دعا کریں کبھی کبھار ختم قرآن کے موقع پر، جب تراویح میں قرآن کریم کی تکمیل ہو اس موقع پر جب دعا کریں اجتماعی، تو کس طرح کرنی چاہیے، دعا کس کو کرانی چاہیے؟ تو دعا کا مستحق حافظ قرآن ہے، امام ہے جس نے قرآن کریم کی تراویح میں تکمیل کی ہے، دعا اس کو کرانی چاہیے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ صاحب دعا کراتے ہیں، کوئی عالم صاحب دعا کراتے ہیں، کوئی صاحب علم دعا کراتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے وہ دعا کرے، اور اس غلطی میں زیادہ تر اہل علم مبتلا ہیں۔ جو محنت کرتا ہے، قرآن کریم کو یاد کرتا ہے، روزانہ سناتا ہے، پھر مکمل کرتا ہے، اس کو دعا کا موقع نہیں دیا جاتا، بعض اہل علم کو دیا جاتا ہے، بزرگوں کو دیا جاتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اور پھر دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم ختم فرماتے تو اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو جمع کرتے اور دعا کرتے۔ حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی، کان اذا ختم القرآن جمع اہلہ وولدہ ودعا لہ،
کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن ختم کرتے تو اپنی بیوی بچوں کو، گھر والوں کو جمع کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ اس کا تعلق تراویح میں ختم قرآن سے نہیں ہے۔ لوگ یہ حدیث بہت بیان کرتے ہیں، جب تراویح میں ختم قرآن ہوتا ہے تو اس وقت یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس کا بیان کرنا اس موقع پر درست نہیں ہے۔ اس کا تعلق تراویح میں ختم قرآن سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق عام طور پر روزانہ جو تلاوت کی جاتی ہے اور اس کے بعد جب ختم قرآن ہو اس سے ہے۔ کیونکہ حدیث میں صاف موجود ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جمع کرتے تھے۔ کہاں جمع کرتے تھے؟ گھر میں جمع کرتے تھے، مسجد میں تھوڑی جمع کرتے تھے۔ اور اس میں رمضان کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے، تراویح کا بھی کوئی تذکرہ نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس زمانے میں عورتیں جاتی تھیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے تو یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ عورتوں پر پہلے ہی پابندی لگا دی جا چکی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان حضرات صحابہ میں سے ہیں جن کی وفات سب سے اخیر زمانے میں ہوئی ہے۔ 90 ہجری کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے، اس لیے یہ بعید ہے کہ ان کی اہلیہ وغیرہ مسجد میں نماز کے لیے جاتی ہوں۔ اور اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ ان کے گھر والی عورتیں مسجد میں جاتی تھیں نماز کے لیے تو پھر جماع کا کیا مطلب ہوا؟ اپنے بیوی بچوں کو جمع کرتے تھے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب وہ تراویح میں شریک ہیں، پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں تو پھر جمع کرنے کا کیا مطلب؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، گھر پر تلاوت کیا کرتے تھے، جس دن اس کی تکمیل کیا کرتے تھے تو اپنے گھر والوں کو جمع کرتے، پھر دعا کرتے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جب قرآن کریم کو تراویح میں ختم کرتے تب گھر والوں کو جمع کرتے، کیونکہ حضرات صحابہ تو سب کے سب مسجد میں تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے جو چیز اصل ہے اس کو اصل رکھنا چاہیے۔ ہمیں تو یہ ترغیب دینی چاہیے عوام کو کہ آپ کا تعلق قرآن کریم سے صرف رمضان میں نہیں ہونا چاہیے، پورے سال ہونا چاہیے۔ پورے سال پابندی کے ساتھ تلاوت کیجئے، اور جب قرآن کریم کی تکمیل ہوا کرے تو گھر والوں کو جمع کر کے دعا کیا کیجئے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن عوام کا حال یہ ہے کہ صرف رمضان میں قرآن کریم کو کھولتے ہیں اور اس کے بعد جب رمضان ختم ہو جاتا ہے، رمضان گزر جاتا ہے تو پھر اس کو پیک کر کے رکھ دیتے ہیں اور پھر آئندہ سال رمضان میں قرآن کریم کو کھولتے ہیں۔ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اہل علم کو بھی چاہیے کہ وہ بھی روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور اگر اس حدیث پر عمل کرنا ہو تو جب قرآن کریم کی تکمیل ہو تو گھر والوں کو جمع کر کے دعا کر لیا کریں، کون منع کرتا ہے؟ لیکن ختم قرآن فی التراویح، تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ لہذا اولاً تو انفرادی دعا ہونی چاہیے، آہستہ ہونی چاہیے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ختم قرآن جس طرح حافظ قرآن کا ہوا ہے اسی طرح مقتدیوں کا بھی ہوا ہے۔ جس طرح حافظ قرآن کا ختم قرآن ہوا ہے اسی طرح مقتدیوں کا بھی ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حافظ قرآن نے پڑھ کر ختم کیا ہے اور مقتدیوں نے سن کر ختم کیا ہے۔ ختم قرآن کا ثواب مقتدیوں کو بھی ملے گا، امام کو بھی ملے گا، ورنہ پھر ختم کی سنت ادا کیسے ہوگی؟ تراویح میں ایک مرتبہ قرآن کریم کا ختم کرنا سنت ہے، تو اس سنت میں امام بھی شریک ہے، مقتدی بھی شریک ہے۔ امام پڑھ کر شریک ہے اور مقتدی سن کر شریک ہے۔ تو جس طرح امام نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے پڑھ کر، اسی طرح مقتدیوں نے بھی سن کر تکمیل کی ہے، لہٰذا دونوں کی دعا قبول ہوگی، دونوں نے قرآن کریم کو ختم کیا ہے۔ جیسا کہ المعجم الکبیر وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ، کہ جس نے قرآن کریم ختم کیا اس کے لیے مقبول دعا ہے، یعنی اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو مقتدی نے بھی قرآن کریم ختم کیا ہے سن کر، اور امام نے بھی قرآن کریم ختم کیا ہے پڑھ کر، تو دونوں کی دعا قبول ہوگی۔ دونوں انفرادی طور پر اپنی اپنی دعا کر لیں، اپنے لیے، خاندان والوں کے لیے، ساری امت کے لیے دعا کریں۔
اچھا، اس حدیث کے اندر بھی یہ نکتہ ہے، من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ، کہ جس نے قرآن کریم ختم کیا اس کے لیے مقبول دعا ہے، یعنی اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جس نے قرآن کریم ختم کیا اس کو دعا کا موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ بزرگوں سے دعا کروائی جاتی ہے، علماء سے دعائیں کروائی جاتی ہیں۔ حالانکہ علماء کو اور بزرگوں کو یہ چاہیے کہ وہ خود درخواست کرتے ہیں اس حافظ قرآن سے جس نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے کہ آپ براہ کرم ہمارے لیے دعا فرما دے، کیونکہ یہ اجابت کا وقت ہے اور قرآن کریم آپ نے ختم کیا ہے، دعا تو آپ کی قبول ہوگی۔ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، جس نے قرآن کریم ختم کیا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اب ایک شخص باہر سے آتا ہے، اس نے قرآن کریم ختم نہیں کیا، نہ سن کر کیا نہ پڑھ کر کیا وہاں پر، اور آ کے دعا کرانے لگتا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بتائیے جن جگہوں پر اجتماعی دعا ہوتی ہے دعا کون کراتا ہے؟ نماز ختم ہوتی امام دعا کراتا ہے، یا باہر سے کوئی بزرگ آتا ہے دعا کرانے کے لیے، یا کوئی دوسرا عالم آتا ہے دعا کرانے کے لیے؟ نماز جو پڑھاتا ہے وہی دعا کراتا ہے۔ میں نے محنت کی، میں نے کوشش کی، میں ڈاکٹر بن گیا، اور جب ڈگری لینے کا نمبر آیا تو کوئی دوسرا جائے گا ڈگری لینے؟ میں نے محنت کی اور جب مجھے ایوارڈ ملنے لگا، جب مجھے انعام ملنے لگا تو کوئی دوسرا منہ اٹھا کر پہنچ گیا انعام لینے کے لیے؟ پورے رمضان میں نے محنت کی، قرآن کریم میرا مکمل ہوا تو دعا بھی میری قبول ہوگی۔ انعام لینے کا وقت ہے تو مجھے انعام لینا چاہیے بڑھ کر، نہ کہ کسی اور کو۔ تو یہ نکتے کی بات ہے کہ جب قرآن کریم کی تکمیل ہو رہی ہو تراویح کے اندر تو اس وقت انفرادی دعا ہونی چاہیے۔ جو مقتدی حضرات ہیں وہ بھی دعا کریں، جو امام صاحب ہیں وہ بھی دعا کریں، اپنی اپنی دعا کریں۔ یہ ضرور ہے کہ اگر اس دن کچھ طویل دعا کرنا چاہیں تو کر لیں۔ روزانہ اگر مختصر دعا ہوتی ہے تراویح کے بعد تو اس دن کچھ لمبی دعا کر لیں، کیونکہ یہاں پر ختم قرآن کا بھی موقع ہے۔ لیکن اتنی لمبی دعا کرنا کہ جس سے اکتاہٹ ہو جائے یہ درست نہیں ہے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ تراویح میں جس دن قرآن کریم کی تکمیل ہوتی ہے دعا کرانے والے لمبی لمبی دعائیں کراتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، اذا اما احدکم الناس فلیخفف، جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کی امامت کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ تخفیف کرے، ہلکی نماز پڑھائے۔ جب فرض نمازوں کے بارے میں یہ حکم ہے امام کو کہ وہ نماز ہلکی پڑھائے، مختصر پڑھائے، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ، اس لیے کہ ان میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں اور مریض لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کسی روایت میں ذل حاجہ کا بھی لفظ ہے، تو ان سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب آدمی فرض نماز کتنے منٹ میں پڑھتا ہے؟ 7 منٹ، 8 منٹ، 9 منٹ، 10 منٹ، اور دعا کتنی لمبی ہو رہی ہے آج کل ختم قرآن کے موقع پر؟ آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، 45 منٹ۔ یہ کون سی دعا ہے بھائی؟ کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح کی دعائیں کرائی ہیں جیسے آج ہو رہی ہیں دعائیں؟ حدیث میں حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو واعظ کیا، ہمارے سامنے تقریر پیش کی، اتنا پر اثر واعظ تھا، اتنی پر اثر تقریر تھی کہ اس کو سننے کے بعد ہمارے دل کانپ اٹھے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا کوئی ایسی بھی روایت ملتی ہے جس میں یہ ہو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایک مرتبہ دعا کرائی، اتنی پر اثر دعا تھی کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہمارے دل کانپ اٹھے؟ نہیں ملتی ایسی کوئی روایت۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دعا میں اصل اخفا ہے اور دعا انفرادی اعمال میں سے ہے، لہٰذا انفرادی طور پر کرنا چاہیے۔ اجتماعی طور پر کبھی کبھار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب ہو اجتماعی طور پر تو دعا حافظ قرآن کو کرانی چاہیے جس نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، اسی کی دعا قبول ہوگی۔ حدیث میں فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، جس نے ختم قرآن کیا ہے اسی کے لیے ہے مقبول دعا، یعنی دعا اسی کی قبول کی جاتی ہے، لہٰذا اسی سے دعا کروانی چاہیے، اور اگر کوئی شخص چاہے تو اس سے دعا کی درخواست کر لے۔